نحمدو و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے رشتے عظیم ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کی، اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا، پھر دل بہلانے کے لیے اسے اکیلا نہیں چھوڑ دیا بلکہ خون کے رشتے بنائے۔ ایسے رشتے انعام میں وہ عظیم رشتے عطا کیے جو وراثت میں ہمیں عظیم رشتے مل جاتے ہیں۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، عزیز و اقارب جیسے مخلص رشتے ہمیں بنا کچھ کیے، بنا کسی نیکی کے مل جاتے ہیں۔ یہ رشتے پیدائشی رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے کہلاتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم خود بنا لیتے ہیں، جیسے ہم جماعت، ہم پیشہ، ہم مذہب، دوست، دشمن۔ غرض یہ کہ ہر طرح کے لوگ ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی ان رشتوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، بٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے اور آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مختصر سی زندگی میں اتنے سارے رشتوں کو دیکھتے دیکھتے، سنبھالتے سنبھالتے، ان کی فکر کرتے کرتے آخر کار ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم دوسروں کی سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ یہ رشتوں کی فکر ہمیں تھکا دیتی ہے۔ ہم اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب ایک ساتھ ایک دوسرے کی زندگیوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی جی رہے ہوتے ہیں۔ داستان چلتی رہتی ہے مگر سننے والے اللہ حافظ کہہ جاتے ہیں۔ یہ رشتے ہی ہوتے ہیں جن کے چہروں پر ہم اپنی خوشی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ رشتوں کا ہونا یہ ایک الگ خوبصورت اور عجیب احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا وجود، ہمارا احساس، ہمارا شعور ہر طرف محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہم اکیلے نہیں، ہم تنہا نہیں، ہمارے غم میں، خوشی میں دوسروں کا ساتھ ہے۔ ہم خود کو ایک اہم ضروری سمجھ کر بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ پھر اچانک کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا محسوس کرتے کرتے پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات، کوئی غم جو ہمیں اداس اور مایوس کر جاتی ہے۔ ہم بہت خود کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ سب رشتے اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں مگر ہمیں اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، دل میں تنگی آنے لگتی ہے، ہمارا وجود زندگی میں بے معنی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر ہمیں اپنے رشتے اپنے نہیں لگتے، ہمیں ان سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ پھر ہم ان اپنوں کو غیر سمجھنے لگتے ہیں، ان کی پرواہ بھی نہیں رہتی، ان کے تذکرے زبانوں پر برے لگنے لگتے ہیں۔ ان اپنوں کے بارے میں سوچنے کا وقت ہمارے پاس نہیں رہتا۔ ہمارا پیار آزمائش بن جاتا ہے، رشتے دم توڑ جاتے ہیں۔ کچھ رشتوں کو ہم اور کچھ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں اور کسی کو ہم بھول جاتے ہیں، جن کے بغیر کبھی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا اور پھر ہم انہی کے بنا جینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سارے رشتے بیگانے بن جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ایک ہجوم ہوتا تھا اب وہ ہجوم
بدل چکا ہوتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، ان کی اہمیت قدر ختم ہو چکی ہوتی ہے، دل پتھر کے ہو جاتے ہیں، کسی کی کوئی بات یاد ہمیں رلاتی نہیں، ہم کسی کی قربانی اور پیار بھی یاد نہیں کرتے۔ ہاں، یہ وقت بھی آتا ہے زندگی میں، ایسا بھی وقت آتا ہے، ایسا بھی دور آتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو ہماری آزمائشوں کا ہوتا ہے، ہم خود غرض بن کر فیصلہ لے لیتے ہیں، ایسا غلط فیصلہ جس کے انجام کی خبر بھی نہیں ہوتی، کسی کی نصیحت کارگر نہیں ہوتی، کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو ہم برا مان لیتے ہیں، شیطان ہمارے معاملات ہمارے سامنے مزین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور ہم انجام کا خوف رکھے بنا فیصلہ لے ہی لیتے ہیں، پھر جب وہی فیصلہ ہمارا غلط ثابت ہوتا ہے، جب ہماری آنکھوں سے پٹی اتر چکی ہوتی ہے، ہمارے جھوٹے خواب ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تو ہم خود کو تنہا اور صحرا میں پاتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی، ہم اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول نہیں کرتے، بلکہ اس غم کو اپنے دل میں رکھ کر اسے ناسور بنا لیتے ہیں، تب بھی ہمیں ہمارے وہ رشتے نظر نہیں آتے جو ہمیں اس تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دکھ سے کسی طرح ہم نکل آئیں، تب بھی ہم انہی کو غلط سمجھ کر انہیں دکھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی ناقدری کر کے اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا، رشتے تو ہمارا وقت، ہمارا پیسہ، ہمارا سکون اور کبھی کبھی ہماری پوری زندگی ہوتے ہیں، انہی کے لیے کوشش اور محنت میں ہم اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، ہمارا سماج یہی ہمارا معیار ہوتے ہیں، جب ہم ان کے حق ادا نہیں کر پاتے تو ہم خود ہی کھچاؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خود غرضی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، ہم حق کھانا حلال اور حق دینا حرام سمجھتے ہیں، انسان کا اندر مریض بن چکا ہے، انسان کو اپنی انا نے اکیلا کر چھوڑا ہے، وہ آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ تو لیتا ہے مگر ان کے درد کو محسوس کرنا ہی نہیں چاہتا، اپنے دکھ کو مایوسی سے پالتا رہتا ہے اور دوسرے کے غم پر مذاق اڑاتا ہے، اس کے درد کو درد نہیں سمجھتا، ہم کیوں زندگی میں لوگوں کی قدر نہیں کرتے، ان کے مرنے کے بعد ان کی قدر کو جان کر سمجھ کر خود کو کوستے رہتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، آئیے اس بات کو سوچیں اور رشتوں کے تقدس کا احترام کریں، انہیں ان کی اہمیت کے ساتھ قبول کریں، انہیں پامال ہونے سے بچا لیں، ہمارا رشتوں سے دوری کا سبب ہمیں دین سے محروم نہ کر دے، ہم نے جن کو اپنی موت کے بعد رلا کر غم دے کر ہی جانا ہے تو کیوں نہ ان کو اس دنیا میں ان کا حق دیں، انہیں ان کی خوشی دیں، ہمارے اپنے لیے نیک خواہشات رکھنے والے ہماری توجہ اور پیار کے محتاج ہیں، آئیے ان کی قدر کریں، ان کو وقت دیں، انہیں سنیں، انہیں سمجھیں، اس سے پہلے کہ وہ راہ تکتے تکتے تھک جائیں، اس سے پہلے کہ وہ دم توڑ جائیں، سب تعریف اس رب کریم کی جس نے ہمارے لیے پیدائشی رشتے بنائے، خون کے رشتے بنائے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے کی قربت حاصل کر سکیں، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے
تو مجھے ضرور سپورٹ کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.